مدلس اور تدلیس کی وضاحت کریں۔ مدلس اس راوی کو کہتے ہیں جو اپنے استاد سے ایسی حدیث بیان کرتا ہے جو اس نے اپنے استاد سے سنی نہیں ہوتی، لیکن یہ نہیں کہتا کہ میں نے سنی ہے، الفاظ سے استعمال کرتا کہ میرے استاد نے کہا، فلاں نے کہا۔ جس طرح ہمارے علاقے میں ایک آدمی نے کہا نا، مدرس ہوتا تھا، مدرس ہے بات کیا ہوا، ایک آدمی جو ہے نا وہ مکان پر چڑھ گیا اور اپنے بھتیجے کو گالی دینے لگا بڑی۔ وہ بھتیجا آ گیا، انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں چاچا کو کاکا کہتے ہیں، کاکا یعنی باپ کا بڑا بھائی، کاکا جی۔ آپ کے یہاں بچے کو کہتے ہیں، ہمارے یہاں بڑے کو کہتے ہیں کاکا، کچھ تو میں نے اور ایک دو میں بھی۔ تو انہوں نے کہا کاکا کیا بات ہے؟ تو وہ کاکا جی جو ہے وہ بڑی مشکل سے نیچے آئے، اس نے کہا کہ تو نے مجھے گالیاں دی ہے حضروں کی منڈی میں جا کر۔ انہوں نے کہا میں نے تو کوئی گالی دی۔ انہوں نے کہا وہ حیدر کہتا ہے۔ خیر وہ اس کو لے کر وہ چلے گئے اس آدمی کے پاس جس نے یہ بات کی، اس نے جا کر پوچھا، اس نے کہا کہ میں نے اپنے چاچا کو گالی دی۔ اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے منڈی میں لوگ کہہ رہے تھے تو میں نے بیان کر دی، جاؤ تم کیا باتیں کرتے ہو؟ تو مدرس یہ راوی ہوتا ہے کہ وہ سنی سنائی پیار بیان کرتا ہے۔ اللہ کے فضل سے مدرسین جو ہے نا یہ تھوڑے سے 300-400 آدمی ہیں، ہزاروں جو راوی ہیں وہ مدرس نہیں تھے، تھوڑے سے 300-400 آدمی جو مدرس تھے۔ تو اس بارے میں میری ایک کتاب عربی میں چھپی ہوئی مکتبہ اسلامیہ سے، اور ابھی دوبارہ چھپی ہوئی انشاءاللہ، بس یہ آپ سمجھ لیں۔ ویسے آج کل جتنے لوگ آپ بھی بیٹھے سارے مدرس ہیں۔ مثال بتاؤ کس طرح، آپ نے کوئی آدمی فضل سنتا ہے کہ بے نظیر ماری گئی، ادھر حملہ ہوا، بے نظیر ماری گئی، ریڈیو سنتا ہے یا اخبار پڑھتا ہے، تو وہ جا کے باہر رہتا ہے، جو ملتا کہتا بے نظیر ماری گئی، وہ نہیں کہتا کہ میں نے موقع پہ پڑھا ہے، سنتی بیان کرتا۔ اچھا اللہ تعالیٰ مدرسین کی قبروں کو نور سے واضح ہو، اتنی تعریف کی۔ سر یہ تدلیس پہ میرا دل نہیں سیٹسفائی ہوتا کہ اتنے بڑے بڑے ائمہ تھے، یہ تدلیس کیوں کرتے تھے جب ان کو یہ پتہ ہے چھپا کے ان کو کیا ملتا تھا؟ کئی مقاصد۔ امام مسلم کہتے ہیں کہ وہ لوگ جہل کہنے کے حقدار ہیں مسلم کے مقدمے میں، جو لوگ صحیح روایات کو چھوڑ کے ضعیف روایتیں اکٹھی کرتے ہیں۔ اب جو تدلیس کر رہا ہے سکہ راوی، وہ تدلیس کیوں کر رہا ہے؟ کئی مقاصد ہو سکتے ہیں، مثلا مثال کے طور پر نمبر 1 امتحان لینا مراد ہو سکتا ہے، مثلا شاگردوں کا امتحان لینا چاہتا ہے کہ یہ روایت جو ہے یہ اس کو سمجھ آئے گی کہ نہیں، تدلیس کو یہ جان لے گا کہ نہیں، جس طرح اوشیم نے کیا تھا۔ نمبر 2 یہ کہ اس نے کسی استاد سے روایت سنی، وہ استاد نچلے درجے کا تھا، نچلے درجے کا، اس نے اس استاد کو گرا دیا۔ نمبر 3 یہ کہ بعض اوقات فطری طور پر بھی، میرا خیال ہے کہ اس وقت جتنے لوگ موجود ہیں نا زمین پر سارے ہی مدلس ہیں، آپ بھی مدلس ہیں۔ پتہ ہے کس طرح؟ مثال کے طور پر آپ اخبار پڑھتے ہیں نا، نواں وقت اخبار میں آتا ہے کہ وہاں دھماکہ ہو گیا ہے، پشاور میں دھماکہ ہو گیا، پنڈی میں اتنے دھماکہ ہو گیا، مر گئے، تو آپ آئیں گے باہر اور کہیں گے کہ بھائی آپ نے سنا ہے جی جعفر صاحب کہ وہاں پنڈی میں دھماکہ ہو گیا، اتنے بندے مر گئے، آپ نے نہ دیکھا ہے نہ سند بیان کرتے اخبار کی، آپ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے موقع پڑھا ہے، اس میں فلاں نمائندے نے بتایا۔ تو یہ اس طرح کے پرانے دور میں بھی علماء تھے جو اس کو نہیں سمجھتے تھے۔ اچھا میں یہ سمجھتا ہوں ہے تو صحیح، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ 300-350 کل آدمی ہیں جو تدلیس کرتے تھے، اکثریت تدلیس نہیں کرتی تھی، نہیں کرتے۔ اچھا یہ بھی ان کی نیک نیت ہے کہ وہ ان کے ساتھ روایت کرتے تھے، حدثنا نہیں کہتے تھے۔ نہیں وہ تو سچے تھے، جھوٹے تو تھے نہیں نا۔ ہاں اسی لیے یہ ان کی ایک نیک نیتی ہے۔